بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 فروری ہے اور دن ہے سوموار کا۔ میں دیکھ رہا تھا ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹر پہ بہت اہم ایک تحریر شیئر کی ہے۔ نبیل انور صاحب جو کہ بہت شاندار رپورٹر ہیں، ڈان کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں چکوال سے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑی بڑی سٹوریز بریک کی ہیں۔ انہوں نے جو سٹوری کل بریک کی ہے، یہ سٹوری ہر ڈسٹرکٹ کی ہے، یہ سٹوری ہر حلقے کی ہے، لیکن جس خوبصورت انداز سے نبیل انور ڈھکو صاحب نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، اتنے زبردست انداز سے شاید کسی اور نے نہیں لکھا، اور یہی ہوا ہے ہر حلقے میں۔ اب آپ دیکھیں، یہ انہوں نے لکھا ہے چکوال کے بارے میں، اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ چکوال میں خاص طور پہ الیکشن لڑ رہے تھے ایاز امیر صاحب جن سے لوگ بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں، نہ صرف حلقے میں بلکہ پورے پاکستان میں، اوورسیز پاکستانی جو ان کے تجزیے ہیں، جس طرح کی وہ دبنگ بات کرتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں نبیل انور ڈھکو صاحب کہ اور اس پہ اپنی رائے دی انہوں نے ثاقب بشیر صاحب نے، کہ یہ انہوں نے بڑی دلچسپ جو ہے وہ کہانی لکھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی رات کو عجب تماشا ہوا۔ ایاز امیر کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو سیل کر کے نو گو ایریا بنا دیا جائے گا۔ جو RO آفس ہے، یعنی اس کو نو گو ایریا بنا دیا جائے گا، یہ ایاز امیر صاحب کو پتہ تھا۔ وہ شام 6 بجے کسی طرح RO آفس پہنچ گئے۔ وہاں RO صاحب نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو جو ہے وہ انہوں نے اوڈر وال ایک لکھی ہوئی چوک وہاں سے سیل کر دیا گیا، اور اس کا کنٹرول چھلاؤں نے سنبھال لیا۔ گیٹ پر تعینات پولیس ملازمین کی شامت آ گئی کہ تم نے ایاز امیر کو اندر جانے کیوں دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح چکوال پولیس کے انسپیکٹر سردار عارف، جن کے پاس آج کل DSP ہیڈ کوارٹر کا چارج ہے، ایاز امیر کو کمپلیکس کی حدود سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے نظر آئے۔ ان کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں سے احساس ملامت چھلک رہا تھا، کیوں لیکن مجبور تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ظاہر ایک بحث بھی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ جس طرح سے لکھا ہے نبیل انور صاحب نے ایک پولیس والے کے بارے میں کہ اس کے پاس DSP کے چارج، وہ بیچارہ مجبور تھا۔ کیوں مجبور ہیں؟ انکار کر دیں، نہیں کر سکتے، نوکری چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، مطلب رزق کا وعدہ نواز شریف نے تو نہیں کیا ہوا نا کہ نواز شریف کی غلامی کرو گے، ان کے طلبے چاٹو گے، ان کے لیے کرپشن کرو گے، ان کے لیے لوٹ مار کرو گے، ان کو ملک لوٹنے کے لیے ان کے سہولت کار بنو گے۔ اور یہ بھی کرپشن اور لوٹ ماری ہے جو یہ کر رہے ہیں پولیس والے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ سہولت کار ہیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے، ان کو منتخب کروانے کے لیے ملک کو جتنا لوٹا جائے گا اس میں یہ سارے پولیس والے اور یہ سارے بیوروکریٹس برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے میں آج کل دوستوں کو کہتا ہوں کہ پوری ایک لسٹ بنا کے رکھیں کہ کون کون سے ROs، DC، DPO، یہ سرکاری اہلکار، یہ سارے یہ الیکشن کمیشن ممبران، وہ سب کی ایک لسٹ بنا کے رکھیں، تاکہ تاریخ میں تو کم از کم ان کو، ابھی تو ظاہر ہے ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، جیسے بھی KPK میں PTI کی حکومت آئی ہے نا، کریں ان کو فکس کریں، یہ ساروں کو ان کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے کریں۔ اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی لسٹیں ان کی ہونی چاہیے، جب ٹائم آئے گا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ہمیں ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ضرور کرنا چاہیے، ان لوگوں سے سلام نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ ان کو کچھ تو احساس ہو کہ ہم اگر شریف خاندان کے طلبے چاٹ رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں، تو اس کے کچھ نتائج بھی ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہے نا، وہ معاشرے میں ان کے یہ اعمال نفرت کی نگاہ سے دیکھے جانے چاہیے، جو کچھ یہ ROs جنہوں نے کیا ہے یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایاز امیر کو کمپلیکس کی حدود سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے نظر آئے۔ ان کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں سے احساس ملامت چھلک رہا تھا، لیکن مجبور تھے۔ ایاز امیر کو زبردستی RO آفس سے باہر نکال دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار بھی ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں موجود نہیں تھا، یعنی اب نون لیگ والوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ موجود ہی نہیں تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے حق میں جو کچھ ہونا ہے کسی اور نے کرنا ہے۔ رات 12 بجے تک جن پولنگ اسٹیشن کے نتائج آئے ان میں PTI کے امیدواروں کو واضح برتری حاصل تھی۔ پھر نہ صرف نتائج کو روک دیا گیا بلکہ نتائج لے کر آنے والے پریزائڈنگ آفیسرز کو سڑکوں پر خوار کیا گیا۔ کمپلیکس سے جس گاؤں کا فاصلہ 20 منٹ کا تھا، اس گاؤں سے پریزائڈنگ آفیسر کو کمپلیکس پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو کانوائے میں لایا جائے۔ میں نے چکوال میں تعینات کئی پریزائڈنگ آفیسر سے بات کی۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر جو 1997 سے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کانوائے میں لگ بھگ 50 پریزائڈنگ آفیسرز 50 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ لے کر آئے اور شامل ہوئے۔ یہ 50 پریزائڈنگ آفیسرز وہاں پر موجود تھے۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے اور ہمیں چکوال کی ایک شاہراہ پر روکا ہوا تھا کہ ابھی کانوائے پورا نہیں ہوا۔ میں ریڈیو پاکستان سن رہا تھا کہ چکوال سے مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر اقبال کی جیت کا نعرہ بجا دیا گیا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر ابھی پہنچے نہیں ہیں RO آفس، رزلٹ انہوں نے دیا نہیں ہے، نعرہ پہلے بج گیا کہ نون لیگ والے چکوال سے جیت گئے۔
جو پریزائڈنگ آفیسرز کمپلیکس کے حدود میں داخل ہو چکے تھے ان کو آخری حد تک ذلیل و رسوا کیا گیا۔ آر او آفس کے سامنے پریزائڈنگ آفیسرز قطار بنائے سخت سردی میں کھڑے تھے۔ آر او صاحب نے ان سے فارم 45 وصول کرنے تھے۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس تو صبح سے معطل تھی۔ 8 فروری کی سرد رات قطار میں کھڑے فارم 45 اٹھائے پریزائڈنگ آفیسرز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو نتائج انہوں نے ابھی جمع کروانے ہیں وہ پہلے ہی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر سنا دیے گئے ہیں۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ قطار میں لگے سردی سے ٹھٹھرتے پریزائڈنگ آفیسر کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ ایک خاتون پریزائڈنگ آفیسر نے نہ صرف شور مچا دیا بلکہ پولنگ میٹیریل کو زمین پر دے مارا۔ اس خاتون نے جیسے ہی پہل کی ڈسٹرکٹ کمپلیکس آر او کے خلاف شیم شیم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا کہنا ہے کہ وہ 12:30 بجے لائن میں لگے، ان کے آگے صرف 2 پریزائڈنگ آفیسر تھے، پھر بھی ان کا نمبر 3:30 بجے آیا، وہ بھی اس وقت جب نعرے بازی شروع ہوئی۔ پریزائڈنگ آفیسر کے بقول اندر بیٹھے عملے کو فارم 45 لینے سے کوئی غرض نہ تھی۔ صبح 4 بجے تک بمشکل 55 فارم 45 ہی جمع ہوئے تھے کہ حلقہ NA 58 کے رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ یہی واردات چکوال اور تلگنگ کے باقی حلقوں میں ڈالی گئی۔ چند دن پہلے سول کلب میں ڈاکٹر توقیر صاحب نے مجھ سے چکوال اور تلگنگ کے 6 حلقوں کے ممکنہ نتائج کے متعلق رائے لی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق PTI چھکا لگائے گی، بشرطے کہ کوئی بھی بہت بڑی واردات نہ ڈالی گئی۔ ڈاکٹر صاحب میری معصومانہ پیشگوئی پر مسکرا دیے۔ PTI نے چکوال میں چھکا لگا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر اقبال، سلطان حیدر علی، تنویر اسلم، سردار غلام عباس اور ملک شہریار بری طرح پٹ گئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ PTI کے امیدوار 6 کے 6 حلقوں میں جیتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار RO کے دفتر میں جیتے ہیں۔ یہ کیسی جیت ہے جو ذلت اور رسوائی میں لپٹی ہوئی ہے؟ سلطان حیدر علی کا گھر چکوال شہر کے مرکز میں ہے اور یہ چکوال شہر سے بھی نہیں جیت سکے۔ طاہر اقبال اپنے گاؤں سے ہار گئے۔ حلقہ NA 58 کے 459 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کے مطابق ایاز امیر نے 1,54,825 ووٹ لیے، جبکہ ان کے حریف طاہر اقبال نے 1,28,914 ووٹ لیے، یعنی ایاز امیر 25,911 کی لیڈ سے جیت گئے۔ ان فارمز کے مطابق پیپلز پارٹی کے سردار ذوالفقار عبداللہ نے 13,796 ووٹ لیے، لیکن چلاؤں کا کمال دیکھیں، فارم 47 میں ایاز امیر کے ووٹ 1,54,825 سے کم کر کے 1,02,537 کر دیے گئے۔ ایاز امیر صاحب کے کتنے 1,54,000 سے کم کر کے 1,02,000 کر دیے گئے۔ علوم ریاضی کے ماہرین نے صرف ایاز امیر کے ساتھ دھاندلی نہیں کی بلکہ طاہر اقبال کے 1,28,914 ووٹوں کو کم کر کے 1,15,947 کر دیا۔ یوں دھاندلی طاہر اقبال کے ساتھ بھی ہو گئی۔ دوسری طرف RO آفس میں بیٹھے ریاضی دان ذوالفقار عبداللہ پر حد سے زیادہ مہربان دکھائی دیے۔ عبداللہ صاحب جو 8 فروری کو گاؤں میں عبداللہ کے باسیوں کے ساتھ اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مجھے چاچا کہتے ہو تو پھر ووٹ چاچے کو کیوں نہیں دیتے، 74,300 ووٹ لے کر خود بھی حیران رہ گئے۔ سردار صاحب اپنے گاؤں سے صرف مسلم لیگ نون اور PTI سے نہیں آ رہے بلکہ کرین نے بھی ان کو کچل دیا، یعنی وہ تحریک لبیک سے بھی نیچے تھے لیکن ان کو جذبا دیا گیا۔ دھاندلی لیگی شیر سلطان حیدر علی کے ساتھ بھی ہو گئی۔ فارم 45 کے مطابق انہوں نے 65,672 ووٹ لیے، جبکہ ان کے مد مقابل PTI کے علی ناصر بھٹی نے 72,328 ووٹ لیے۔ علی ناصر بھٹی نے 6,656 کی لیڈ سے PP 20 کی نشست جیت لی، لیکن RO آفس میں ہار گئے، جہاں سلطان حیدر علی کے 65,672 ووٹوں کو کم کر کے 52,450 اور ناصر بھٹی کے 72,328 کو کم کر کے 43,250 کر دیا گیا۔ اس ریاضی دان کو 50 کے ہندسے سے کتنا پیار تھا۔ فارم 45 کے مطابق PP 21 میں مسلم لیگ نون کے تنویر اسلم نے 72,055 ووٹ لیے، جبکہ ان کے حریف PTI کے راجہ طارق افضل کالس نے 75,142 ووٹ لیے، مطلب راجہ طارق 3,087 ووٹوں سے جیت گئے۔ RO آفس میں بیٹھے شاہ سوار نے فارم 47 میں راجہ طارق کے ووٹوں کو بالکل نہیں چھڑا، محض تنویر اسلم صاحب کے 72,055 ووٹوں میں بہتر کی اور 83 لگا کر 83,055 کر دیا۔ اندازہ لگائیں یار، مطلب کمال ہے۔ 72 کو بس 83 میں بدلا ہے، آگے 0.55 وہی رہنے دیا۔ NA 59 پر 59 پر شخصی ووٹ بینک کے لحاظ سے سب سے تگڑے سیاستدان سردار غلام عباس کو ایک غیر معروف امیدوار ملک رومان احمد نے 32,500 کے بڑے مارجن سے ہرا دیا، لیکن RO آفس میں واردات ڈال دی گئی۔ سردار صاحب PP 22 پہ PTI کے حکیم نثار سے بھی ہار گئے، لیکن بعد میں غیبی امداد سے جتوا دیے گئے۔ کہا جاتا تھا کہ سردار صاحب کے ہاتھ پر MNA کی لکیر نہیں، اگلوں نے درانتی کے ساتھ سردار عباس کے ہاتھ پر وہ لکیر بھی پلک جھپکنے میں ڈال دی۔ ملک شہریار بھی PTI کے سلطان سرخرو سے میدان میں ہار گئے لیکن بند کمروں میں جیت گئے۔ اب PTI کے امیدوار فارم 45 سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان فارم سے ان کو
ان کا لوٹا ہوا مینڈیٹ انہیں واپس مل جائے گا۔ لیکن اگلوں نے کہنا ہے کہ جناب آپ لوگوں نے جعلی فارمز کہاں سے لی ہیں، اصلی تو وہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہر ممکنہ قانونی جنگ لڑنی چاہیے، خواہ انہیں انصاف کے اصول میں 3-4 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ دوسری طرف آپ دیکھنا یہ ہے کہ بھاگ بھری کے پوتے کی طرح جنم لینے والے ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا 5 سال تک کتنی ڈٹائی سے اٹھاتے ہیں۔ تو نبیل انور صاحب یہ پوری ڈٹائی سے اٹھائیں گے، ان کو کوئی شرم حیا غیرت ان میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے ایک ڈسٹرکٹ کی کہانی کہ چکوال اور تلنگانگ میں کیا ہوا ہے، اور یہی سب کچھ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ رزلٹ ابھی لائے نہیں تھے، رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا۔ ایک جگہ تو یہ ہوا کہ وہ بہت تھک گئے تھے جنہوں نے وہ آر او نے فائنل کرنا تھا، اس نے کہا جی میرے سے نہیں وہ ہوا جاتا۔ انہوں نے کہا ایک شارٹ کٹ کیا ہے، انہوں نے کہا شارٹ کٹ یہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والے بندے کے ووٹوں کے پیچھے سے پی ٹی آئی کے بندے کا نام ہٹا کے نون لیگ والے کا لگا دیا، اور نون لیگ والے کے ووٹوں کے پیچھے پی ٹی آئی والے کا نام لکھ دیا۔ یہ انہوں نے صاف چھوٹی موٹی غلطی کی ہے، چھوٹی موٹی غلطی کر کے اور وہ گھر کو چلے گئے، اور نون لیگ والا پی ٹی آئی والے کے ووٹوں کے سامنے نام لکھے جانے سے جیت گیا، اور نون لیگ والے کے ووٹ جو ہے وہ کاغذ کے اوپر پی ٹی آئی والے کے گلے پڑ گئے اور وہ ہار گیا۔ یہ ہوا ہے، یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ میں نہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں سیم یہی پیٹرن ہوا ہے۔ ٹیمیں بٹھائی گئی ہیں، ڈبل مہر لگائی گئی ہے، ووٹ ضائع کی گئے ہیں، باقی چیزیں پوری کی گئی ہیں۔ فارم 45 ہر جگہ تقریباً خالی ان کے اوپر دستخط کیے ہوئے تھے، اس کے مطابق فارم 45 بنائیں، لیکن یہ کام اس لیے نہیں چلے گا کیونکہ سارے امیدواروں کے پاس ایک فارم 45 ہے سیم، سوائے نون لیگ والے کے جو جیتا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو بھی بنا کے اور تیار کر کے دیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔